السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست محسن بھائی اور انعام بھائی موجود ہیں. وہ بہت ہی پیارا شعر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے: خام قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا. اس کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی میرے آقا کی ہے اور سب سے خوبصورت نام میرے آقا کا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک بہت پیارے آرٹسٹ موجود ہیں. اللہ نے ان کو اس نعمت سے نوازا ہے. یہ کیلیگرافی کرتے ہیں، خطاطی کرتے ہیں اور بہت پیاری اللہ اور اس کا رسول کے نام لکھتے ہیں. آج ہم نے ان کو دعوت دی تھی، ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ان سے ہم باتیں پوچھیں گے، کچھ دیکھیں گے، یہ کچھ لکھیں گے. کیا حال ہے محسن بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا، تو ایک تو یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ آپ کر رہے ہیں، جو یا بچپن کا شوق تھا یا ابھی کوئی چیز سلسلہ ہوا؟ یہ تو مجھے بچپن کا شوق تھا، تو کچھ گھر والے کی ڈسٹربنس کی وجہ سے نہیں کر سکا. ابھی پھر موقع ملا ہے تو ابھی 1 منتھ ہوا ہے میں نے شروع کیا ہوا ہے. کوئی باقاعدہ کورس کیا آپ نے اس کا یا؟ ہاں، وہ ایک کورس کرایا تھا کیلیگرافی، آرٹ آف گیلری میں جا کے کیا تھا. 10 دن کا تھا کورس وہ. اچھا، تو ابھی میں نے شروع کیا ہے الحمدللہ. بہت اچھا پروگریس مل رہا ہے اس کا. اچھا ماشاء اللہ. چلیں جی، اللہ آپ کو برکتیں دے. اور انعام بھائی آپ خیریت سے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. انعام بھائی ان کے معاون ہیں، ان کے ہیلپر ہیں، ساتھ کرواتے ہیں. یہ بھی کچھ نہ کچھ اس گھر کو جانتے ہیں. تو ماشاء اللہ یہ بھی ایک دنیا ہے، ایک فن ہے. تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلی چیز، جیسے یہ چیز موجود، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو شائننگ پیپر بولتے ہیں. شائننگ پیپر. یہ مارکیٹ سے ملتا ہے، جس کو آپ لے کر اس کے اوپر، اور یہ کچھ اپنی چیزوں کے بارے میں بتائیں. یہ کیا، یہ قلم ہے، اس کو کیا یہ چیز؟ یہ قلم ہے، اس میں انگلش رائٹنگ کرتے ہیں، اور یہ اس میں خطاطی کرتے ہیں اردو میں. اور اس طرح کی مارکر اور اس طرح کی چیزیں، انک وغیرہ، ساری جتنی بھی انک پڑی ہیں الگ الگ کلر ہے. اور یہ مختلف پیپر پہ لکھا جاتا ہے. مختلف پیپر بنتے ہیں تو بیک گراؤنڈ بنتے ہیں، اور بیک گراؤنڈ پہ مختلف کلر سے لکھتے ہیں. اچھا، یعنی اب اسٹارٹ سے ہم لیتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے کہ ایک پیپر کے اوپر کیا اسٹارٹ سے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے پیپر پہ بیک گراؤنڈ بناتے ہیں. اچھا. تو بیک گراؤنڈ بنا کے پھر اوپر اس پہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ادھر انک یوز ہوگی بھی، تو پھر انک سے اس انک سے پھر لکھتے ہیں. چلیں ابھی ہم بیک گراؤنڈ بنائیں. جی محسن بھائی، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، جیسے کوئی بھی پینٹنگ بنانے سے پہلے، کیلیگرافی کرنے سے شروع، سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے اور کس انداز میں بنائی جاتی ہے؟ تھوڑا سا ہمیں کچھ بتائیں نا. سب سے پہلے نا 2 بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں. ایک تو بالکل سمپل پہ لکھتے ہیں، اور ایک بیک گراؤنڈ کلرفل. جیسے یہ بیک گراؤنڈ ہے، دیکھیں تو یہ بالکل سمپل ہے. جی، یہ بالکل سمپل ہے، یہ سمپل پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ لکھا گیا. اور ایک کلرفل ہوتا ہے، دیکھیں یہ کلرفل ہے. اور ابھی یہ کلرفل پہ ابھی یہ لکھا ہے، کیلیگرافی کی ہے. تو ابھی آپ کون سا بنانے والے ہیں؟ ابھی میں کلرفل بنانے لگا. کلرفل کیلیگرافی کریں گے. سب سے پہلا کام کیا ہوگا پیج پہ شروع کرنے؟ سب سے پہلے اس پہ پانی لگائیں گے. اچھا. پھر اس کے بعد اس پہ نا کلر ڈالیں گے. ابھی میں ریڈ اور یلو ملا کر. یہ پانی لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ پانی لگانا ضروری ہے؟ جی، پانی لگانے سے اس سے پھر کلر پھیلتا ہے نا جب. اچھا ہاں، یوں پھیلاؤ ہوگا تو پھر لک اچھی ہوگی. صحیح ہوگا. پھر ایسے اس کے ڈراپس ڈالنے اوپر. جی، ڈراپ نہیں، ویسے ٹنکے لگانے. یہ صحیح ہو گیا. مطلب اتنا کوئی مشکل کام نہیں، اگر سیکھنے والا کوشش کرے تو سیکھ سکتا ہے آرام سے. چلو جی ماشاءاللہ. اچھا، یہ مختلف جگہ پر تھوڑے گیپ سے دونوں کلروں کے جی ڈراپ لگا دیے. اب اس کے بعد ریڈ کا. اب اچھا، ان کو ایسے پھیلا دینا ہے. ادھر اپنی مرضی ہے، جو مرضی کلر تھیم سلیکٹ کر کے آپ بنا سکتے ہیں، جو بننے کا ذہن ہو، دل ہو، جس طرح کا. واہ جی، اس کا اولیاء ہی تبدیل ہو گیا ہے. اچھا، آپ اس پہ ڈیزائن کر لائیں گے نا. اس سے آپ یہ دیسی طریقہ ہے. واہ جی واہ. دیسی نہیں، یہ بنتا اسی طرح ہے. اچھا، کپڑے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. کپڑے سے رومال ہو، آپ اس رومال سے بھی کر سکتے ہیں.
آپ کے پاس رومال ہے, کپڑا ہے, آپ کچھ بھی آپ کے پاس آپ اسے بنا سکتے ہیں. بہت پیاری لک آئی ہے جی ماشاء اللہ, ایک ڈیزائن بن گیا وال پیپر. جی یہی تو بیک گراؤنڈ ہے. یہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس میں کافی آگے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کو سوکھنے تک رکھ دینا ہے, پھر اس کے بعد لکھیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے, سوکھ جائے تو پھر آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں جی. تو پیج کا بیک گراؤنڈ تیار کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کیا. عموماً جو ڈرائی کیا جاتا ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے, یہ بالکل خشک ہو جائے, لیکن وقت کو بچانے کے لیے ہم نے ڈرائر مشین کو یوز کیا. ڈرائر کے ساتھ اس کو بالکل ڈرائی کر لیا تاکہ مزید آگے جو اس کے اوپر خطاطی کی جائے وہ اچھے انداز میں ہو. تو بھائی نے ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سمپل کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے پہلے اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی نیچے اسکیچ پینسل کے ساتھ ڈرا کیا جائے, کیونکہ یہ ایزیلی بن جاتا ہے. لیکن جو کلر فل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, بالخصوص جو فریمنگ کے لیے ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے پینسل کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ ڈرا کر لیتے ہیں کہ اندازہ ہو جائے کہ اس شیٹ پہ کس انداز میں کس طرح وہ پورا آ جائے گا. پھر اس کے بعد اپنی پراپر انک کو بنا کر اس کے ساتھ لکھتے ہیں. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ اسکیچ بنا رہے ہیں. تو ابھی آپ کیا لکھ رہے ہیں محسن بھائی, کیا لکھیں گے؟ میں الحمدللہ لکھیں گے. ماشاءاللہ انداز ہوتے ہیں, خطاطیاں ہوتی ہیں, مختلف قسم کے خط ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک خط یہ آج بنائیں گے, تو یہ الحمدللہ لکھیں گے. خط سلس. کون سا جی؟ خط سلس. خط سلس اس کو کہتے ہیں. تو اس انداز میں یہ لکھیں گے. یہ بھی ایک پوری دنیا ہے اور ایک پورا انداز ہے, ایک پورا طریقہ کار ہے, ہر چیز کا ایک سیٹ اپ ہے اس میں بھی. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہماری دینی فیلڈ سے بالخصوص تعلق رکھنے والے اور جو ایک ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ درس نظامی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اس ہنر کو بھی جانتے ہیں, تو ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں. تو ایک اسکیچ بنائیں گے بیک گراؤنڈ پر, پھر اس کے اوپر آگے کام شروع کریں. ابھی کیا اسے کہتے ہیں انک میکنگ, یعنی جو ہم نے ابھی کون سا کلر سلیکٹ کیا, اس کے اوپر بلیک کلر سے لکھیں گے. یہ بلیک کلر کی انک جو ہے اس کو ایک برتن میں ڈالیں گے, کچھ ڈراپس ہی ڈالیں گے, کافی ہوگی, تھوڑی سی لیں گے جی. تو اس میں مزید کچھ ایڈ تو نہیں کرنا ہوتا, کو پانی شانی ملا کے؟ وہ پانی ملانا پڑتا ہے, جو دوسرے ڈراپس ہوتے ہیں نا, کلر ڈراپس جو جس سے گھر پہ پینٹ کرتے ہیں, جی جی, اس پہ ڈالتے ہیں. تو جو اس کی انک ہوتی ہے نا, یہ تو ہائی پراپر کلر اس کا نام ہے. اچھا, تو اس میں آپ جو لکھتے ہیں تو اس میں ڈراپس نہیں ڈالتے, یہ پہلے سے بنی ہے اس لیے. اچھا, بنی ملتی ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا تو چلیں جی, بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر شروع کریں. صفائی کا ساتھ ساتھ خیال رکھنا پڑتا ہے. بے شک. ہاں یہ تو ہے, چیز کی لقطہ بھی نکلے گی جب صاف ستھرا ہوگا. جی. آپ نے اپنی زندگی کی جو سب سے پہلی کیلیگرافی کی تھی تو کیا اپنا نام لکھا تھا, کیا چیز لکھی تھی, کوئی یاد ہو آپ کو کہ میں نے پہلی چیز کیا لکھی تھی جو پراپر آپ نے ایک اچھی سی لکھی تھی؟ میں نے سب سے پہلے تو بسم اللہ لکھی تھی. اچھا ماشاءاللہ, اللہ کا نام لکھا تھا بسم اللہ. وہ ہم آرٹ آف گیلری میں جب گئے تھے کورس کرنے کے لیے, اس وقت میں نے سب سے پہلے لکھی تھی. تو اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں بچپن کا شوق ہے, تو پہلے بھی آپ پہلے میں لکھتا رہوں گھر پہ, لیکن پنسل سے لکھتا تھا, قلم سے کبھی اتفاقا نہیں, کبھی 1-2 دفعہ لکھا ہو. تو اس وقت اتنا شوق بھی نہیں تھا, مطلب کہ شوق تو تھا لیکن گھر کی وجہ سے پڑھنا اور کھیلنا کودنے میں مصروف تھے. اصل میں بات وہی ہے کہ جب ایک فن کو پراپر فن سمجھ کر کے اس پہ محنت کی جائے اور سارے تعاون کریں, فیملی والے بھی, تو پھر اس کا ایک اور لک ہوتی ہے. ماشاءاللہ جب آپ اس چیز کو آپ پیارے انداز میں کر رہے ہیں تو بعید نہیں ہے, انشاءاللہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھے آرٹسٹ بنیں گے آپ انشاءاللہ. بس آپ دعا کیجیے گا, اللہ خیر فرمائے گا. بیسک اسکیچ مکمل ہو چکا ہے, تو اب اس کے اوپر اعراب لگا رہے ہیں محسن بھائی جی. تو کیونکہ عربی زبان کا حسن ہم اجمیوں کے لیے یہی ہے کہ اس پہ اعراب لگے, اور اعراب سے چلو ایک لک بھی پیاری بن جاتی ہے. یعنی اعراب سے مراد زیر, زبر, پیش اور دیگر جو چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں.
تو ماشاءاللہ اب اس کے اوپر گرین کلر سے ہاں. جی اچھا اس کے لیے پھر دوسرا قلم یوز ہوتا ہے؟ جی دوسرا سوس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسرے سے زیادہ اچھا لگے گا. ہاں یہ اب دیکھیں نا ماشاءاللہ یہ کوئی کئی طرح کے قلم ہیں, باریک بھی ہیں موٹے بھی ہیں, ان کی اپنی لک ہے ایک. تو وہ دکھائیے گا انعام بھائی, یہ والے جو اور قلم ہیں یہ دونوں دکھائیں. اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ان کے ہتھیار ہیں, یہ دیکھیں ماشاءاللہ لک ہے ایک اپنی اپنی. آج کل بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے آگے پیچھے دیگر معاملات میں, تو اگر کوئی نہ کوئی انسان کو گر آتا ہو تو یہ ایک بینیفٹ ہے کہ انسان اپنے وقت کو بالکل ضائع نہ کرے, فری وقت میں یہ والا کرے معاملہ ماشاءاللہ. جی جی تو کمپلیٹ ہو گیا ماشاءاللہ. واہ جی واہ کیا بات ہے, اس کی فائنل لک دیکھیں کتنی پیاری نکل کے آئی ہے. واہ جی واہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے محسن بھائی نے یہ اللہ کا نام بھی اور اللہ کی تعریف اور شکر کا کلمہ لکھا ہے. تو بہت ہی پیارے انداز میں لکھا ہے, اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو یہ بھی ایک فن ہے, ایک ہنر ہے, ایک آرٹ ہے, تو جو اس کا آپ سے ہمارے ساتھ ان کو ہم نے دعوت دی, تشریف لائیے. میرے سامنے ایک اور سبحان اللہ و بحمدہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے. اسی طرح بہت سے کلمے بسم اللہ شریف اور بہت پریکٹس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ بہت پریکٹس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. تو ابھی کچھ اور مزید اس پہ ڈیٹیلنگ ہوگی یا کمپلیٹ ہو گیا؟ بس یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ کمپلیٹ ہو گیا جی. تو آپ بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز لکھوانا چاہتے ہیں, اپنا نام اور دیگر کسی بھی انداز میں آپ کچھ لکھوانا چاہتے ہیں, تو یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ مزید تفصیل سمجھا دی جائے گی. جس طرح کا بھی کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں, سمپل یا بیک گراؤنڈ, ہر طرح کی آپ کو کیلیگرافی مل جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے, اور ہمارے محسن بھائی کو اللہ خوشیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ محسن بھائی, آپ تشریف لائے. نام بھائی آپ تشریف لائے, اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا, ہمیں دیکھتے رہیے گا, اپنے پیارے پیارے کمنٹ بھی ضرور دیجیے گا. ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے بھائی ہوں جو اس چیز سے واقف ہوں یا تھوڑا شگف رکھتے ہوں اور چاہتے ہو کہ ہم مزید اس میں ترقی کریں, ہم بھی یہ چیز سیکھیں, تو وہ بھی ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ محسن بھائی ان کو پیارے پیارے مشورے بھی دیں گے, تو کچھ نہ کچھ سیکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو خوشیاں بانٹنے اور خوشیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.